अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलब। आज का जो हमारा मौजू है वो कौमी इत्तेहाद व यगांगत है। कौमी इत्तेहाद व यगांगत क्या है? ये सवाल मुख्तलिफ जावियों से आता है। मजमून का सवाल है, सेकेंड ईयर उर्दू के पर्चे में 20 नंबर का सवाल है। कौमी यकजहती से मुराद है किसी कौम का, मुल्क की पूरी एक आबादी जो कौम कहलाती है, कौम का एक समत के अंदर फ़िक्र, नज़रिया और अमल के लिहाज से होना। यानी नज़रिया व फ़िक्र और अमली सतह के ऊपर किसी कौम का एक समत के अंदर होना यकजहती कहलाता है, यानी मोनो डायरेक्शनल या यकजहती कहलाता है। इत्तेहाद और यगांगत से मुराद है कि कौम अपने अज्जाए तरकीबी के अंदर अमली सतह के ऊपर भी और फ़िक्री सतह के ऊपर भी और नज़रियाती सतह के ऊपर भी एक हो, और उसमें किसी भी किस्म की बैनुस्सूबाई या इलाकाई तासुब ना हो, नफ़रत ना हो, जैसा कि सिंधी पंजाबी की नफ़रत या बलोची और सिंधी या बलोची और पंजाबी की, इस तरह की नफ़रतें, इस तरह के नफाक ना हो, उसे इत्तेहाद व यगांगत कहते हैं। इसके लिए कौमी शऊर को उजागर करना ज़रूरी है। वतन अजीज़ इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, तो इस तारीख़ के इस नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, यहाँ पर मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कौमी इत्तेहाद और यगांगत की इंतहाई ज़रूरत है। कोई भी कौम जब किसी मुल्क के अंदर, किसी सरहदों के अंदर अपना मुल्क बसाती है, अपनी अलग शनाख्त कायम करती है, तो उसे इत्तेहाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि इत्तेहाद के बगैर कोई भी कौम अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकती। अगर उसके दरमियान मुनाफरतें, नफाक फैला दिए जाएँ तो कौम का शिराज़ा बिखर जाता है और फिर वो कौम कभी एक समत के अंदर तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि अंदरूनी खलफशार और खाना जंगियों का शिकार होकर बिलाखिर सफ़े हस्ती से मिट जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी तारीख़ के अंदर मिसालें हैं जो अज़ीमुश्शान सल्तनतें थीं, लेकिन उनका जब इत्तेहाद पारा पारा हुआ, उनकी जब कौमी यकजहती का शिराज़ा बिखरा, तो वो अज़ीमुश्शान ताकतें भी बड़े नहीफ़ व नज़ार के लश्कर के सामने ना ठहर सकी और वो पारा पारा होकर ख़त्म हो गई। इसकी मिसाल हमारी अज़ीमुश्शान इस्लामी ममलकत की है कि ये अज़ीमुश्शान इस्लामी ममलकत जो अब्बासी दौर की, बनी उमैया के दौर की और बाद दौर उस्मानी के दौर की इस्लामी सल्तनतें थीं, लेकिन इनकी जब तक इत्तेहाद कायम रहा तो इन्होंने बर्र-ए-आज़मों पर ही नहीं बल्कि दुनिया पर हुकूमत की, और जैसे ही इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो इनकी ममलकत भी ख़त्म हो गई। इसी तरह हमारे पाकिस्तान की मिसाल है। पाकिस्तान का क़याम कौमी यकजहती और इत्तेहाद व यगांगत का नतीजा है। एक कौम ने एक जद्दोजहद शुरू की, 50 साल लगा, 60 साल लगे, 100 साल लगा, और उस जद्दोजहद के नतीजे में यकजहत होकर, यकसू होकर इत्तेहाद और यगांगत का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने अपनी बेमिसाल कुर्बानियों से इस वतन को कायम किया। आज के हालात भी इसी हुब्बुल वतनी और भाईचारे का तकाजा करते हैं जो 1947 में देखा गया था। आज हम एक कौम तो हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर इत्तेहाद और यगांगत नहीं है। वो जो 1947 के देखने में आया था, वो जज्बा मफकूद हो गया है। इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर वतन अजीज़ को गैर मुस्तहकम करने की जो मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से जवाब देने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। कौमी यकजहती और इत्तेफाक ही वो हथियार है जिसके ज़रिए हम दुश्मन की चालों को नाकाम बना सकते हैं। जहाँ तक हुकूमत वक्त का सवाल है, तो मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके सामने मसाइल का अंबार था। हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए कोशिश है। इंसाफ का तकाजा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो मिली यगांगत और कौमी यगांगत की फ़ज़ा को हमवार करे और तमाम किस्म के जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करे। हमारी कौमी असम्बलियों के अंदर ज़ाती मफादात को, इनफरादी मफादात को इज्तमाई और कौमी मफादात पर तरजीह दी जाती है। अगर कोई कौम अपने ज़ाती मफादात को, अफराद उसके ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देने लग जाएं, तो वो कौम जल्द ही नीस्तो नाबूद हो जाती है। एक बड़ी रोशन मिसाल है अकबर के दौर की। जब उसका बेटा जहांगीर बीमार हो गया तो उस वक्त उसने हिंदुस्तान में मौजूद तमाम अतिब्बा को बुलाया और तमाम ने अपना अनथक मेहनत करते हुए इलाज किया, लेकिन जहांगीर ठीक ना हुआ। बिलाखिर एक पुर्तगेज़ी और एक अंग्रेज़ी, दो तबीब थे जिन्होंने उसका इलाज किया तो वो जहांगीर ठीक हो गया
اور اکبر نے ان دونوں کو دربار میں بلا کر کہا کہ ان کو ترازو کے پلڑے میں ڈال دو اور اس کے برابر، ان کے وزن کے برابر موتیوں کو تول کر ان کو دے دو۔ لیکن انہوں نے یہ خزانہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے ملک کے ساتھ تجارت کر لیجئے، تجارت کی اجازت دے دیجئے، یہ انعام آپ نہ دیجئے۔ تو انہوں نے اس انعام کو رد کرتے ہوئے، جو کہ ان کا ذاتی مفاد تھا، انہوں نے قومی مفاد کو ترجیح دی اور اکبر کے ساتھ وہ تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ بعد میں واسکو ڈے گاما نے جب سی روٹ کی دریافت کی تو یہی معاہدہ تھا جس کی وساطت سے انگلستان اور ہندوستان کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہوئے، اور بعد ازاں کئی 100 سال بعد یہی انگریزوں کی بنائی ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پھر اسی ملک کے اوپر قبضہ کیا جس ملک میں وہ کبھی تجارت کرنے کے آتے تھے۔ تو یوں ذاتی مفادات کو انہوں نے پیچھے رکھ دیا تھا اور قومی مفادات کو آگے رکھا تھا۔ تو جو قوم قومی مفادات کو ترجیح دے اور ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ دے، وہی قوم ترقی کے اوج پر اور کمال تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں ذاتی مفادات کی جنگ ہو، وہاں لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ محکمانہ سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ چھوٹی ضلعی سطح کے اوپر ہو یا صوبائی سطح کے اوپر ہو یا بین الصوبائی سطح کے اوپر ہو۔ تو اس طرح تمام سیاسی جماعتوں کو اگر وہ جمہوریت میں رہتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو ختم کرتے ہوئے، پیچھے رکھتے ہوئے ملک کے مفادات کو مقدم رکھیں تو یہ ایک مثبت کارکردگی دکھا سکتے ہیں، جس سے قومی یکجہتی بھی بلا شبہ جو ہے وہ پنپے گی اور وہ ملک آگے بڑھے گا۔ آپس میں دست و گریبان ہونے کے بجائے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد کے لیے انہیں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر اپنا مثبت کردار ادا نہیں کریں گے تو دشمن چال چل جائے گا اور پھر ملک اور قوم کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اتحاد و اتفاق کا دامن ہر صورت تھامے رکھنا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہا، کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نفاق میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ تو گویا ایمان کی رسی کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسی کی مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہنے کا کہا ہے۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے۔ اب اس کتاب اللہ کے نیچے نظریاتی طور پر ایک ہونا، یہی ملت اسلامیہ کا تصور ہے۔ اسی کے ذریعے سے مسلمانوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے اور خلاق آئین جہانداری بنے ہیں، جبکہ جب سے انہوں نے اس رسی کو چھوڑا اور فرقہ واریت میں پڑ گئے، تب سے ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہے کہ ان تذہب ریحکم، کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نفاق میں پڑو گے اور تمہارے قدم ٹک نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب حکومت وقت پر اعتماد کریں جو بھی، اور اس حوالے سے ریاست کا جو ہے سب سے بھلا سوچیں۔ اگر ریاست کا بھلا نہیں سوچیں گے تو یقیناً یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا نقصان ہے۔ ہمارا تو نقصان ہے ہی، ہم جس سیاہ دور سے گزریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثرات ہماری آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی پڑیں گے۔ کچھ اشعار ہیں جو اس مضمون میں آپ حوالے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ یہ بشیر بدر کا شعر تھا۔ اسی طرح ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ اسی طرح خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ انسانیت کا درد، مراد قومیت کا درد، قوم کا درد انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اتحاد اور یکجہتی انسانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں کرتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی گزارنے کا سماجی نظام اس وحدت اور یکجہتی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی سے تہذیبیں وجود پذیر ہوتی ہیں اور نئے سماجی نظام نمو پاتے ہیں۔
وحدت کو نگل لینے والی منفی صورتیں بھی ہمارے آس پاس بکھری پڑی ہوتی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا بھی انسانی سماج کی ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی یہ اتحاد ختم ہوتا اور کبھی بنتا ہے۔ جب بنتا ہے تو کیا خوشگوار صورت پیدا ہوتی ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کے منفی اثرات کیا ہوتے ہیں، ان سب کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ قومی یکجہتی ایک مثبت عمل ہے، اور یہی وہ مثبت عمل ہے جس کے ذریعے قومیں ترقی کرتی ہیں اور قومیں تشکیل ہوتی ہیں۔ اگر قومی یکجہتی نہ ہو تو قوم کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک اہم جو مرکب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ قوم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی، نہ ان کی ریاست قائم رہ سکے گی۔ قومی یکجہتی وہ چیز ہے جس سے ملک کی کم زور معیشت کو طاقتور معیشت میں بدلا جا سکتا ہے۔ جاپانیوں کی مثال سامنے کی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانے کے بعد انہوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ انہوں نے ایک نئے طریقے سے دنیا کے ساتھ جنگ لڑنے کا معاہدہ کیا، ایک نیا عزم کیا۔ وہ عزم، وہ ڈٹرمینیشن، وہ مصمم ارادہ کیا تھا؟ وہ قومی اتحاد و یگانگت تھی کہ انہوں نے ایک قوم ہو کر، یکسو اور یکجہت ہو کر انہوں نے اپنے کام سے عشق کیا، سائنس کے میدان میں ترقی کی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس طرح بدلہ لیا کہ اپنی جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں، اور جاپان اس وقت ایک دیو ہیکل معیشت کی صورت میں دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ جاپانی قوم کی اتنی ہی ورتھ ہے جتنی ماضی کے اندر تھی، انہوں نے اپنا شاندار ماضی دوبارہ بحال کر لیا ہے۔ اسی طرح چین کی مثال ہے، باقی ممالک کی مثال ہے۔ تو قومی یکجہتی کسی قوم کی بقا کے لیے ضروری چیز ہے۔ اگر قوم نے واقعی اس دنیا کے اندر، اس تقابلی اور کمپٹیٹو ورلڈ کے اندر زندہ رہنا ہے، تو اسے ایک ہو کر رہنا ہوگا، یکسو ہو کر رہنا ہوگا، یکجہت ہو کر رہنا ہوگا، ورنہ وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پچھلے مضمون میں ہم نے حب الوطنی کے حوالے سے بات کی تھی، اس مضمون میں ہم نے تھوڑا سا ہٹ کر اسے اتحاد اور یگانگت کے حوالے سے بات کی ہے۔ آئندہ آنے والے مضمون میں مزید اس پر بات ہوگی۔ والسلام۔